یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اب جو لوگ بزرگ ہیں وہ ٹیکے سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ باقی اسی طرح وہ آرام میں ہیں، تشریف رکھیں، لیکن جو نوجوان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ قریب تشریف لا کر بیٹھیں تاکہ ہماری توجہ ادھر ادھر بٹنے نہ پائے۔ درس اور تقریر میں فرق ہوتا ہے۔ تقریر میں بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، کچھ اونچی آواز میں، کچھ پست آواز میں، کچھ ذہن میں جاتا ہے، کچھ اس کے مزے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جہاں تک درس کی بات ہے تو اس میں سیکھنے سکھانے اور سنجیدگی سے کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ پچھلے کئی دروس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ درس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی درس میں موجود ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو آیتیں پڑھنی ہیں ان کا تعلق سورۃ التوبہ سے ہے۔ میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح وغیرہ پر ہم توجہ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ دو آیتیں سورۃ توبہ کی پڑھی گئیں جو 10ویں پارے میں شروع ہو کر 11ویں پارے میں ختم ہونے والا سورہ ہے، اور یہ آیت نمبر 18 اور 19۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ آیت جب آپ سن رہے تھے
تو اس میں بہت سارے ورڈز ایسے بھی آپ کے کانوں سے گزرے جو آپ اردو میں سنا کرتے ہیں. یعمرو کے بعد مساجد اللہ والیوم الآخر، صلاح، زکاة، عمارت، مسجد، مسجد حرام. یہ در حقیقت عربی زبان کے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوا کرتے ہیں. تو میں پہلے اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. انما، بے شک، فقط، یعمرو، یعمرو کا مطلب ہے تعمیر کرنا، کنسٹرکٹ کرنا، یا اس کا ایک اور معنی بھی ہے آباد کرنا. ایک ہے بنانا، ایک ہے آباد کرنا. گھر بنا دیتے ہیں کوئی، آباد کرتے ہیں کوئی. لیکن یہاں مسجد کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ کنسٹرکشن بھی آبادی کا ایک حصہ ہے. لیکن اصل آباد کرنا کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرنا. تو مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے انتظامات دیکھنا، مسجد میں آنے والوں کو سہولتیں فراہم کرنا، مسجد جس پرپز کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد اس سے پورا ہوتے رہنا، تو مسجد آباد ہے. اگر مسجد بن گئی، بہترین بن گئی، اس کو لاک ڈال دے کے چھوڑ دیے ہم، تو مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ تو آباد کرنا الگ چیز ہے. فرمایا مسجد سنگولر، مساجد پلورل. اللہ کی مساجد کو، مسجد کس کو بولتے ہیں؟ مسجد کا اوریجنل میننگ ہے وہ مقام، وہ پلیس جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. لیکن اب اس کا ایک وائڈ میننگ یہ لیا جاتا ہے کہ مسلمان جس مقام پر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اس کو مسجد کہا جاتا ہے. مسجد اب اس کی یہ معنی میں ہے. جہاں سجدہ کریں گے آپ اس کو مسجد نہیں کہیں گے. اب لوگ جا کے دوسرے خداؤں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں تو اس کو مسجد نہیں بولیں گے. اب مسجد وہ ہے جو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اس کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں قرآن میں، احادیث وغیرہ. بے شک مساجد تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان یعنی ماننا، دل سے ماننا، وہ ایمان ہے. تو اللہ کو ماننے والے ہی مسجد کو آباد کرتے ہیں. دوسری بات کہی گئی والیوم الآخر، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور یوم آخر. یوم آخر مطلب مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھنا ہے اور کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس کے سامنے جب ہم جائیں گے تو وہ ہماری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے کون سا کام کیسے کیا، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، کس کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو یہ جو قیامت کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ بولتے ہیں اس کو، ڈے آف ریسرکشن بولتے ہیں. تو اس دن کو یوم الآخر بولتے، آخری دن. اس کے بعد فرمایا مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. تیسری چیز وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز مسلمانوں کی شریعت میں ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ میں نے اردو میں نماز کیا ہے. وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. نماز کو پڑھنے کا حکم کہیں نہیں دیا گیا. پڑھو 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 نہیں، ایک وقت پڑھ کے چلے گئے میں پڑھ لیا نا، جی نہیں. نماز قائم کرو، یعنی نماز کو پڑھتے رہو جب تک زندگی کا وقت باقی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ نماز ہم پر لازم ہے. اس کے آداب، اس کے طور طریقوں اور اس کے اندر جو انٹینشن ہونا ہے، ان تمام تر چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو پڑھنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں.
ایک بار نماز پڑھ کے چھوڑ دینا نہیں ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے، وقت ہے اس کا۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے اس پر ہم ابھی عرض کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اس کے بعد ایک بات آگے اور ایک پانچویں بات کہی گئی کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتے، اللہ کے سوا کوئی اور چیز سے وہ ڈرتے نہیں۔ اور فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے لوگ ہی، یہ جن کا نام ذکر کیا گیا ابھی، یہ جو کوالٹیز، ایسے لوگ ہی وہ ہیں جنہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں، گائیڈڈ پیپل، جن کو گائیڈ کر دیا گیا ہے، سیدھے راستے پر ہے، ایسے لوگ یہ ہیں۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا۔ دوسری آیت میں اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو، عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی خدمت کرنے والوں کو، ان کے جیسا کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہے؟ ایک ہے مسجد کی طرف آنے والوں کی خدمت کرنے والے، پانی پلا رہے ہیں، سب کچھ کر ان کے انتظامات کر رہے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان نہیں، ان کا آخرت کو نہیں مانتے۔ تو کیا وہ بندہ جو اللہ رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، وہ اور جو نہیں مانتا، دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس سوال کیوں اٹھا؟ درخت سے اس کا تعلق پاس سے بتائیں گے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، گائیڈ نہیں کرتا۔ یہ تو صرف سادہ سادہ اس کا ترجمہ۔ ظاہر ہے اتنا سننے کے بعد آپ کو بہت سارے سوالات ذہن میں ہوں گے، یہ بول دیے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو تفصیل جب ہم بیان کریں گے تو آپ کو ایک ایک چیز کھل کے بیان کرتی جائے گی، سمجھ میں آتی جائے گی۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، مسجدوں میں پہلی مسجد کون سی ہے؟ جہاں سب سے پہلی مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت کے لیے کعبہ ہے۔ یہ اس کی تاریخ تفصیل بہت ہے، شارٹ میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر ایک مقام بنایا۔ پہلے فرشتوں کے ذریعے بنوایا، پھر آدم علیہ السلام آئے، وہ بھی وہاں عبادت کرتے تھے، پھر اس کے کچھ نشانات مٹ گئے، نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل علیہ السلام اسسٹ کر رہے تھے، پھر وہ ایک بڑا عبادت خانہ، مسجد، عبادت گاہ کعبے کی شکل میں، کیوب کی شکل میں بنایا گیا، اس کو کعبہ بھی کہتے ہیں، اس کا نام ہی مسجد حرام ہے۔ ہمارے علامہ اقبال نے اس کے بارے میں ایک شعر کہا ہے، دنیا کے بت قدوں میں، بت قدم مطلب جہاں بت ہوتے ہیں، جہاں بتوں کی، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، یعنی ہمارے لیے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سب بت قدے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو بنوایا اللہ تعالیٰ، سب جھوٹے معبودوں کے عبادت کے لیے عبادت خانے بنے ہوئے، گھر بنے ہوئے۔ حقیقی معبود اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کوئی عبادت خانہ نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو وہی پلیس ان کو انڈیکیٹ کی گئی، بتائی گئی کہ بھئی یہاں پہ بناؤ کعبہ۔ تو جب سے کعبہ ہے اور اسی کے اطراف حج ہوتا ہے، وہیں عمرہ کرتے ہیں لوگ جا کے،
سب کچھ عربستان میں وہ کعبہ ہے، یہ ایک مسجد۔ اس کے بعد مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے اس کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے سب سے پہلی بننے والی مسجد، جب حضور مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو مدینے کی بستی میں جانے سے تھوڑا سا پہلے ایک مقام پر حضور رکے اور وہاں ایک مسجد کی آپ نے بنیاد رکھی۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو مسجد قباء بنانے کے بعد پھر سرکار اور آگے بڑھے تو پھر وہ مسجد جو آج مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ یہ تو مسجدوں کے بارے میں تھوڑا سا، اور ہر مسجد کو اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ سارے مسجدوں کا رخ کعبے کی طرف ہے۔ ہمارا قبلہ کیا ہے ادھر پیچھے، ادھر دور ہو جائے تو کعبہ ہے، تو سارے مسجدوں کا رخ ڈائریکشن ادھر ہے۔ یہ ہوگی مسجد کے بارے میں۔ مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے، مسجد تو عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ صاحب مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے تو آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو عبادت کرنا جیسا اہم ہے، عبادت سیکھنا بھی اہم ہے۔ ہم ابھی بیٹھ کے عبادت سیکھ رہے ہیں۔ عبادت کے طور طریقے، اللہ سے محبت کا انداز، دل میں اللہ کی محبت ہو تبھی عبادت کا مزہ ہوگا، عبادت کا طریقہ سیکھ سکے گا بندہ۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات سوال کیوں پیدا ہوا؟ تو ہوا یہ کہ مدینہ منورہ سرکار تشریف لے گئے، وہاں سے جب یہاں آئے تو مکے کے رہنے والوں نے، مکے میں واپس سرکار تشریف لائے، انہوں نے لگے ہم مکے کے پاسبان ہیں، ہم مکے کے خدمت گزار ہیں، یہاں آنے والے حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، وہ ہے، ہمارا بھی خیال رکھا جائے، ہم کو بھی جو ہے حق دیا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ مکے کے انتظامات کر لیتے رہنے سے، کیونکہ مکے میں جو کفار قریش رہتے تھے ان کو یہ الزام تھا کہ ہم جو ہے ہم خدمت کرنے والے ہیں، تو یہ خدمتاں کر لیے اور ایمان نہیں رہا تو کچھ کام کا نہیں۔ ایمان ہے تو سب کام کا ہے، ایمان ہے تو ساری عبادتیں کام کی ہیں۔ اب جو لوگ خدمت کر لیتے ہیں لیکن نہ ایمان نہیں رکھتے تو وہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے، یہ بات بتائیے۔ پھر اصل عبادت اور مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ تو بتایا مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے۔ ایمان کی اہمیت بتا رہے ہیں یہاں پہ۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ کام کا ہے، ایمان نہیں ہے تو اسی صورت میں کچھ بھی کام کا نہیں ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح، ان دونوں میں پہلے ایمان ہوگا بعد میں عمل صالح ہوگا۔ اور یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اب دیکھیے جن کو بھی آپ دیکھیں گے ہر کوئی دنیا کمانے میں لگا، دنیا دنیا دنیا، لیکن ایک مسلمان ہی ہے جو یہ بولیں گا بھائی میں جو یہاں جو ان کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہوں نا، میرے کو ان سے مطلب نہیں ہے، بھائی میں جو کر رہا ہوں میرے کو اللہ دیں گا، کہاں دیں گا؟ وہاں دیں گا۔ وہاں کیا ہے؟ یہ آخرت ہے، آخرت پر یقین ہے۔ حضور کے مکے کے قیام کے دوران ایک شخص تھا، اتنا ظالم تھا، بدبخت تھا کہ غریبوں کو ستاتا تھا، حتیٰ کہ کوئی غریب فقیر محتاج آتا اس کی مدد کے لیے وہ درخواست کرتا تو یہ بندہ اتنا بدبخت تھا کہ انہیں اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کے پاس جو کچھ رہتا وہ بھی چھین لیتا۔ آج بھی دیکھو کہ فقیروں کے ساتھ کچھ لوگ بدسلوکی کرتے ہیں، تو اس کا وہ عمل کیوں؟ اس کے بارے میں کہا گیا یہ غریبوں فقیروں اتنے ستاتا ہے، انہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، یہیں میں جس سے چھین لوں گا، کھا لوں گا، پی لوں گا، مست رہوں گا۔ نہیں 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 نہیں، اگر وہ بندے کے پاس آخرت کا یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین ہے، اللہ کے سامنے جانے کا یقین ہے، اور وہ یقین ہے پکا ہے، ہونا ہی ہے۔ یقین اس والے ایسا نہیں کرتا ہوں، نیک کام کرتے وقت میں انہیں نیک کام کا بدلہ اختیار نہیں لیتا، برے کام سے بچتے وقت یہ نہیں سنتا کہ بھائی میاں بچ گیا،
وہاں کی فکر کرتا ہوں. برے کام کے لیے اس لیے بچ رہا برے کام سے کیونکہ اگر میں یہاں کوئی برا کام کروں گا تو میرے کو وہاں پکڑوں گی, وہاں سزا ہوں. یہ وہاں کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ مسلمانوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ایمان ہے آخرت کا دن وہاں ایسا ہونے والا. وہاں کیا ہوتے ہیں, اب یہاں کوئی ظلم زیادتی کرا, او بھائی تم کر لو, یہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے, کل اللہ کے سامنے دیکھوں گا, تو یہ مسلمان ہی بول سکتے. جس کا یقین ہے انہیں ڈر دو بھائی, جو ہونا ہے لے لو بھائی, یہاں پہ تم ہاتھ ہاتھ سے چھوڑ دو میرے. حضور کا کارنامہ کیا ہے؟ حضور کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہاں مکے کی حضور کی آمد سے پہلے جو حالت تھی, جاہل قوم, لڑاکو قوم, ان کے دلوں میں حضور ایمان بھر دیے اور ان کو یہ سمجھائے کہ یہاں جو اچھی نیکی کرو گے اس کا بدل وہاں ملے گا, یہاں جو برائی کرو گے اس کی سزا وہاں ملے گی. یہ چیز کسی کے دماغ میں بٹھانا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے یہ جو میرے آقا نے کیا, اور ایسی قوم تیار کی ہے سرکار اللہ کے فضل سے. تو بہرحال اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان اور نماز کا قائم کرنا. نماز ایک عمل ہے لیکن اس سے پہلے یقین, ایمان, اللہ کو مانے, آخرت کو مانے تو نماز کے لیے آتا ہوں. اور نماز کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اطراف اکناف میں کئی مرد خواتین ایسے ہیں جو یہ جانتے ہوئے کہ نماز فرض ہے نماز پڑھتے ہیں. اب کیا ہے ان کا مسئلہ؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بولے نماز پڑھنا ضروری ہے, لازم ہے, فرض ہے, لازم ہے. تو ان کے بارے میں ایک بات سن لیجئے, کوئی بھی اگر نماز کی بات کرے تو اسلام میں سب سے پہلے ایمان کے بعد نمازی ہے. اب نماز کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں, دو طرح کے لوگ, اور سے سن لیجیے نوجوان, سنیے کم سے کم. ایک وہ جو نماز کو اللہ کی طرف سے فرض مانتا لیکن کوتاہی کرتا, پڑھتا نہیں. اور دوسرا ایک شخص ایسا ہے جو نماز کو فرض ہی نہیں مانتا. نہیں ہے بھائی, فرض ہی نہیں ہے. نہیں پڑھنے والے دو طرح کے, ایک مان کے نہیں پڑھا, ایک مان رہا ہی نہیں. اب ایک تیسرا ہے جو مان رہا بھی پڑھ رہا بھی, لیکن نہیں پڑھنے والوں میں ایک مان رہا نماز فرض ہے لیکن پڑھ رہا نہیں, ایک مان رہے نہیں. تو دونوں کا کیا حکم ہے بتلائے؟ جو مان رہا لیکن پڑھ نہیں رہا ہے وہ گناہگار ہے, وہ گناہگار ہے. لیکن جو مان ہی نہیں رہا ہے, نماز تو فرض ہی نہیں مان رہا, انہیں گناہگار ہے نہیں ہے. پھر کون ہے انہیں مسلمان ہی نہیں ہے, اس کا تعلق اسلام سے ہی نہیں ہے, اسلام سے لا تعلق ہے, انہیں بہت بڑا اس کا نقصان ہے. تو اس لیے ماننا ضروری ہے. اب تیسرا وہ آدمی ہے جو مانتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے, وہ تو کامیاب ہونے والا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, اب نماز کیا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے. معراج کے واقعات میں آپ سن چکے ہیں, 50 مرتبہ پڑھنا تھا, 5 مرتبہ ہو گئی. اور پھر ہر نماز کے لیے 10 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نماز کی الگ الگ قسمیں ہیں, فرض, واجب, سنت, نافل. فرض جن میں 5 نمازیں ہیں, واجب ایک وتر ہے, اس کے علاوہ عید کی نماز واجب. اس کے بعد سنت, ہم نمازوں کے آگے پیچھے جو سنت پڑھتے ہیں وہ ہے. اس کے علاوہ نفل, تہجد ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, اشراق ہے, صلاۃ الحاجت ہے, صلاۃ التسبیح ہے, الگ الگ. لیکن میں فرض ضروری ہے. اس طرح فرض کی پوچھ ہونے والی ہے. آگے بڑھیں تو اس کے بعد آیا تذکرہ زکوٰۃ کا. یہ زکوٰۃ کیا ہے صاحب؟ کس کو بولتے ہیں زکوٰۃ؟ در حقیقت زکوٰۃ بھی اسلام کا پلر ہے. حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا. وان محمد رسول اللہ، اور پھر یہ بھی گواہی دینا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. یہ بڑی چیز ہے مان لی. اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. میں نے ابھی کہا نا نماز قائم کرنے کا مطلب نماز پڑھتے رہنا. فرض نماز کبھی چھوٹ نہیں سکتی، مرتے دم تک جب تک ہوش آواز ہے پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا، اس کے پورے آداب کے ساتھ. نماز کے آداب کیا ہے؟ جسم پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، اور جس مقام پہ آپ نماز پڑھے وہ مقام پاک ہونا، اپنا جسم چھپا ہوا رہنا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا. اس کے بعد نیت کرنا. یہ نماز کے بیرونی فرائض ہیں، کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، صاف ستھرا رہنا. اس کے علاوہ دل جھکنا. اگر ہم اخلاص نہ ہو نماز میں یا عبادت میں تو وہ عبادت صرف ایکٹنگ ہے. اصل عبادت کب ہے؟ دل سے ہو. اس کے بعد نماز کی بات ہو گئی، دن میں 5 بار پڑھنا ہے. اگر خدا نخواستہ چھوٹ گئی تو اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی فکر کرنا ہے. اس کے بعد نمبر ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا تعلق پیسے سے. نماز تو سب کو معلوم رہتی، آج میں زکوٰۃ کے بارے میں کچھ آپ سے عرض کروں گا. زکوٰۃ کیا ہے؟ تو اگر سمجھنے کے لیے ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے. کسی بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے، یا اتنا سونا ہے، یا اتنی چاندی ہے، کتنی اتنی رینج ایک بتا دیے، یہاں تک سونا چاندی پیسہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. اس سے کم رات کتنی، تو اس کے لیے سرکار پاک علیہ السلام نے حضور کی حدیث شریف میں جو سکہ چلتا تھا کرنسی، اس کو بیان فرمایا 200 درہم 20 مسقال. اب آپ بولیں گے صاحب یہ 200 درہم 20 مسقال کیا ہے؟ یہ آج کل تو چل نہیں رہا ہے، ہم لوگ کیسا پہچاننا؟ ہمارے لیے علماء کرام نے آسانی کی اور بتلایا کہ بھائی سونا اور چاندی. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں موٹا موٹا، ہر کسی کو معلوم ہے. کمانے والا، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، وہ کیا ہے تو بتائے 60 گرامز 755 ملی گرام، یعنی 7.25 کے قریب تولا ہو، 7.25 تولے سونا، 60 گرام سونا، اور 425 گرام چاندی 425. یہ دونوں کے ذریعے، کیونکہ ان کا ریٹ بڑھتے گھٹتے رہا ہر زمانے، اتنا سونا رہنا، چاندی رہنا، یا اس کی قیمت آپ کے پاس رہنا. آپ اتنی قیمت رکھتے ہیں، 1 سال ہو گیا تو آپ پر زکوٰۃ دینا لازم. اگر اس سے کم ہے، خالی چاندی ہے، سونا نہیں، آپ خالی چاندی ہے تھوڑی، 100 گرام ہے، کچھ فرق نہیں. لیکن اگر سونا چاندی مل کے ہے تو بھی زکوٰۃ دینا پڑتا ہے. تو یہ احکام ہے، علماء سے پوچھنا. زکوٰۃ اتنی اہم امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے فرمایا کہ زکوٰۃ نہیں دینے والے کا مال سیف نہیں رکھا. زکوٰۃ دو، مال سیف کر لو، صدقہ دو، جان سیف کر لو. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ معلوم ہونا ہے کہ اس سے کم والے کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں. غریبوں کو زکوٰۃ دینے کی نہیں، ان کو لینے کے لیے پرمیشن دی گئی. اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ صاحب فار ایگزامپل چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل؟ 9,000 چاندی کا ریٹ ہے. چلیے 9 for the 27 9 for the 36 36,000 یا 37,000 کسی کے پاس پیسے ہیں تو انہیں آ گیا زکوٰۃ دینے کی دے. اگر سونا بھی اس کے پاس، موٹی مثال دے رہا ہوں. اب رہا انہیں کتنی دینا اس میں سے؟ پہلے تو اس کے اوپر وہ پورا سال گزارنا. دوسرا یہ
کہ اس میں سے کتنا دینا, اس میں سے صرف 2.5 دینا, اونلی 2.5. سونا ہے, اب سونے کے 60 گرام سونے, سونا کیسے چل رہا, 80 80, چلیے موٹا حساب 80 بھی لگا لیا, 6 کا 48, 4,80,000 موٹا حساب. اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں, 4,80,000 کا سونا ہے یا 5 لاکھ کا سونا ہے, تو 5 لاکھ میں سے انہیں زکات کتنی نکالیں گا, تو بولے 2.5. کتنا ہوتا ہے 2.5؟ 5 لاکھ کے کتنے ہوتے ہیں 12,000, بہت کم ہے. اب آپ اس کا دیکھیں گے, جی ایس ٹی وغیرہ دیکھیں گے تو 18% لے رہے لوگ, 20% لے رہے. تو اللہ تعالیٰ پھر وہ مال لے کے کر کیا رہا ہے, وہ غریبوں کو دے رہا ہے. اور اس طرح ایک ایسا نظام بنایا ہے. یہاں میں نے آج زکوٰۃ کے بارے میں بولنا اس لیے بھی ضروری سمجھا کیونکہ میرے خیال سے رمضان سے پہلے یہ ہمارا آخری درس ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آنے والے درس کو ہم رمضان کے بعد ہی دیکھیں گے. تو اب جن کو معلوم ہے, نہیں معلوم ہے, ان کو معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دینا, نہیں, زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو 5 فرض ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. کلمہ تو ماننا ہے. 4 جو بنیادی کام ہیں ان میں نماز کا کسی مہینے سے تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں نماز پڑھنا ہے, رمضان میں پڑھ لی بات چھوڑ دینا ہے. زندگی کے ہر دن 5 نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کا تعلق کسی مہینے سے نہیں ہے. سن لیجیے, زکوٰۃ کا تعلق مہینے سے نہیں ہے. البتہ روزے کا تعلق رمضان سے. رمضان کے روزے آج نہیں رہ سکتا ہوں. اسی طرح حج کا تعلق ذی الحج سے. یہ 2 چیزوں کا تعلق تو مہینے سے, ذی الحج کا تعلق ہے اور رمضان کا. زکوٰۃ کب دینا؟ زکوٰۃ جب آپ کے پاس مال آ کے 1 سال ہو گیا زکوٰۃ دے دینا. پھر یہ لوگ رمضان میں بھی کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو اس کا لوگوں کے پاس ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ صاحب رمضان میں اعمال کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اب جو رمضان شروع ہونے سے پہلے بندہ نفل کام کرے تو نفل ہی چاہیے, لیکن رمضان شروع ہوتے ہی وہ نفل کام اللہ تعالیٰ کر تو رہا ہے بندہ نفل کام, لیکن اس کو فرض کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے. رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو فرض کا ثواب دے رہے تھے. اب آپ کے دماغ میں آئے گا کہ بھئی جب رمضان سے پہلے نفل کو نفل گن رہے تھے تو رمضان آتے ہی نفل کو فرض کے میننگ میں, اس کے ویلیو میں گن رہے ہیں, تو پھر فرض کو کیسا گنیں گے؟ نفل فرض ہو گیا تو فرض کیا؟ تو بولے ایک فرض کو 70 فرضوں سے انٹو کر کے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ رمضان کی خاصیت. خالی دن رات آ رہے جا رہے تو ایسا مت سمجھیے کہ خالی رمضان, اس کی برکتیں اسی لیے لوگ کیا کرتے, زیادہ ثواب کمانے کی نیت سے رمضان میں دیتے. لیکن بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ بھائی بندے کو ضرورت آج ہے, آپ بول رہے ہیں جب دیتا ہوں, تو انہیں جب تک بھوکا رہنا. آپ کو مدد کرنا نیت کے ساتھ ضروری ہے, آپ نیت سے مدد کیجئے, کچھ عجب نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب یہاں دے دیں گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رمضان میں جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے سال ہونے کے بعد بھی ڈیلے کرتے ہیں, سپوز رجب کے مہینے میں لاسٹ ایئر کسی کی شادی ہوئی تھی, شادی ہوئی, بچے کو سمجھے بچے والے سونا چڑھائے. اب وہ سونا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے اس کی, تو اب جو شعبان سے پہلے رجب گیا, رجب میں ان کو زکوٰۃ دے دینا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں دیکھیے ٹال رہے ہیں, نہیں رمضان میں دیں گے تو رمضان میں دیں گے ثواب زیادہ ملنا بول کے, لیکن یہ ڈیلے کرنے کی وجہ سے ان کو گناہ بھی ہوئے گا. پھر اب کیا کرنا مذہب, کیسا کرنا؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے
کہ ٹائم سے پہلے دے سکتے ہیں آپ, تو گناہ سے بچ جاتے, ثواب بھی مل جاتا. سمجھیے آج اب یہ شعبان چل رہا, کسی کی شادی جو ہے سمجھیے کہ ربیع الاول میں ہوئی, تو ربیع الاول ہوں گا تو سال ہوں گا, انہوں دیکھیے رمضان آ گیا, رمضان میں دینا چاہ رہے ہیں دے دیں, مگر رمضان میں دینا کوئی فرض نہیں ہے, دینا ضروری ہے, دینا ضروری ہے, لیکن رمضان کا لزوم نہیں ہے, اس میں ثواب کی خاطر دیتے. لیکن بھائیو اپنی بات کو ختم کرتے کرتے یہ بتاؤں کہ روزہ جو رمضان سے متعلق ہے وہ اللہ کا حق ہے, اور یہ زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. یہ یاد رکھیے, روزہ اللہ کا حق ہے. آپ روزہ ہے تو کچھ خرچہ ہو رہا نہیں, یہ آپ کے اپنے جسم پر آپ کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کرم سے اس کا کیا ثواب دیں گا, انہیں بن جائے گا اس کا بدلہ, انہیں جو چاہے دے گا. لیکن زکوٰۃ کا تعلق بندوں سے, لہذا بندوں کا بھی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں بھی کوئی کمی مت کیجیے. آنے والے دنوں میں بہت سارے سوال اٹھیں گے, یہ کیسا وہ کیسا. بڑے بڑے سال تمام مسجد سے دور رہنے والے بھی رمضان میں قریب آئے تھے, وہاں کے سوالات بھی کرتے, اعتراضات بھی کرتے. اس لیے میں پہلے عرض کر دے رہا ہوں, غیر ضروری باتوں میں مت پڑیے, جتنا ہو سکے زبان کو کم استعمال کیجیے, اور عبادتوں کا ٹائم ہے, عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے. چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ چاند رات سے ہر مسجد میں تراویح کا انتظام ہوتا ہے. تراویح کے لیے یا کسی بات کے لیے بھی آپس میں بحث مباحثہ کر کے جھگڑے نہیں, 8 پڑھنا, 14 پڑھنا, 12 پڑھنا, 20. بھائی تم جو پڑھ لیتے پڑھ, تم جو پڑھ لیتے پڑھ, ہم 20 پڑھیں, ہم صحیح سمجھ, ہمارے علماء بتائیں ہمارے کو 20 پڑھو گے اور 20 میں فائدہ ہے. وہ کیسا؟ ایک شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. یہ 20 رکعت کیا ہے, 20 رکعت کیا ہے, تو وہ جھگڑوں میں مت پڑیا. 20 رکعت در حقیقت روز جو ہم ضروری نماز پڑھتے نا, اس کو ایک بار ایکسٹرا پڑھنے کے لیے 20 رکعت کر دی. کیسا؟ فجر کی کتنے فرض ہے؟ 2, ظہر کے 4, 6 ہو گئے, عصر کے 4, 10 ہو گئے, مغرب کے 3 ملائیے اس میں 13, عشاء کے 4 ملائیے 17, وتر کے 3 ملائیے, یہ 20 رکعت پڑھنے 15 بھی اچھا. یہ ہے اس کے پیچھے رات. بہت باتیں کرنے کے لیے, لیکن آج کی گفتگو نہیں روکتے ہیں. درمیان میں حدیث پاک بھی آپ کی خدمت میں کر دی گئی, اور جہاں نماز پر ہے 100 پر آئے. 100 کون پڑھنے والے ہیں؟ مولوی صاحب, مسجد کے زیادہ کے مولوی صاحب انشاءاللہ نماز تراویح پڑھانے والے ہیں. تراویح میں خوش دلی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ پوری تراویح پڑھیے, اس میں کوتاہی مت کیجیے, اس لیے کہ اس کی وجہ سے اتنی زیادہ برکتیں انسان کے جسم میں, صحت میں, سب میں ہوتی ہے کہ اس کا بیان کرنا تھوڑی دیر میں ممکن نہیں ہے. لیکن آپ تراویح کو بھی 10 دن یا 12 دن یا 15 دن پڑھ کے نہیں, بلکہ پورا رمضان شروع ہو کے رمضان ختم ہونے تک تراویح آپ کو پڑھنی ہے. میں سنا کچھ نوجوان روزے کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں کام کرنا رہتا نا, بھائی کار ہوں, تو ہر زمانے میں کام کرنے والے روزہ رہے ہیں. یہ اسلام کی بنیاد ہے, 5 چیزوں پہ بنیاد ہے. اس لیے حج پیسہ ہے سو والے جا سکتا, زکوٰۃ پیسہ ہے سو والے دے سکتا, لیکن نماز اور روزہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں اس میں پیسے کا تعلق نہیں ہے. اس لیے نماز کی پابندی بھی کریے, روزہ کسی صورت میں نہیں چھوڑنا. میں آج بھی کئی ایسے بزرگوں جانتا ہوں جن کی عمر 85 سال ہے, بولتے جب سے سمجھ آئی آج تک ایک روزہ نہ چھوڑا. ایسے بھی لوگ ہیں. اور آج کل کے ہمارے بولے, جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا روزے کی طرف انشاءاللہ مائل ہوں گا. بیماروں کو, بزرگوں کو تو خیر چھوٹ ہے, لیکن جو سخت رکھتے نہیں رکھیں گے وہ بہت بڑا ان کا نقصان ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ.